تو سر دوسری طرف اگر دیکھا جائے معاشرے میں جہاں پر آپ کو پلیٹ فارم مل جائے، آپ جہاں پر پریکٹیکلی آپ جو ہے سروائیو کر سکیں وہاں پر، لیکن دوسری طرف جو لوگ ہیں لوگوں کی جو سوچ ہے وہ آپ کو متاثر کرتی ہے. یعنی کہ اگر آپ کامیاب ہیں، میں ایک وزڈم فل ایک کامیاب بندے کی بات کرتا ہوں کہ وہ کہیں نہ کہیں کلک ہو کے نکل جاتا ہے، تو پھر اس کا جو ایک دوست احباب کا ایریا ہے یا اس کے رشتے دار ہیں تو ان سے جیلس کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر یہ بندہ جیسے کلک ہو جاتا ہے تو ان کی جیلس جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی جیلسی کو کیسے کام کیا جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو حسد پیدا ہو جاتا ہے بندے کے اندر. اب حسد اور رشک دو الگ چیزیں ہیں. میں کہوں گا کہ پہلے آپ ان کی تکلیف کو کم کرنے کی بات کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد جو یہ رشک اور حسد ہے اس میں بھی فرق آپ مجھے بات کریں. دیکھیں وقاص بھائی، بات یہ ہے کہ جس انسان کو اپنی خوشیاں بانٹنا نہیں آتا، اپنی کامیابیاں بانٹنی نہیں آتی، جس کو اپنی چیز جو اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی اس کو بانٹنا نہیں آتا، تو اس کے بہت سے دشمن پیدا ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے کسی بھی ذریعے سے، استاد کے ذریعے یا کسی بھی شخص کے ذریعے آپ کو کوئی چیز ملتی ہے یا آپ کو کوئی چیز اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اے میرے بندے، یہ چیز جو میں تجھے عطا کر رہا ہوں باقی لوگوں کو میں نے اس قابل نہیں سمجھا، لیکن تمہیں میں نے اس قابل سمجھا کہ تمہیں یہ چیز عطا کی جائے، تو تمہارا حق ہے کہ تم اب میرے ان بندوں تک یہ چیز پہنچاؤ جو اس چیز کے اہل نہیں ہے یا اس چیز کو وہ برداشت نہیں کر سکتے یا اس چیز کو وہ پکڑ نہیں سکتے. تو جو شخص شروع ہی سے پہلے دن ہی سے وہ اپنے ان تمام لوگوں کو دیکھیں، ایک بات میں آپ کو یہاں پہ اس میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا، وہ یہ کہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ ہم لوگ شروع ہی سے اپنے صرف ہر چیز اپنے پیٹ میں ڈالنا چاہتے ہیں، ہر چیز اپنے لیے کرنا چاہتے ہیں. اسی وجہ سے جو ہے نا، ہم جب کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمارے دشمن زیادہ ہوتے ہیں. جیسے عبدالستار ایدی کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ چھوٹے سے تھے تو ان کی والدہ ان کو 2 آنے دیا کرتی تھی اور ان کو کہتی تھی کہ بیٹا ایک آنا تم نے خود کھانا ہے اور دوسرا جو آنا ہے وہ کسی اپنے دوست پر، مستحق بندے پر خرچ کرنا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج یعنی ایدی صاحب کے گزر جانے کے بعد بھی ان کی جو ایمبولینس سروس ہے، ان کی جو سوشل جو ان کے خدمات ہیں وہ آج بھی نمایاں ہیں. تو بات یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ مختلف جو ہے اشارے دے رہا ہوتا ہے، مختلف چیزیں دے رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اب خود ہی تنگ دست ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے نا، ایک شاعر کہتا ہے کہ تو ہی ناداں چند کلیوں پر کنات کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی یہ داما بھی ہے. تو بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ چیز دے رہا ہے نا، تو آپ ان دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا پہلے سے ہی شروع کریں. تو جب آپ ان کے ساتھ شیئر کرنا شروع کریں گے، اپنی کامیابیوں میں ان کو بھی شامل کریں گے، ان کو بھی اپنے ساتھ آگے بڑھائیں گے، تو کبھی بہت ہی کم لوگ آپ کے جیلس پیدا ہوں گے. دوسری بات، آپ نے جو حسد کی بات کی، تو جب جیلسی کریٹ اس لیے ہوتی ہے کہ ایک شخص کے پاس کوئی ایسی نعمت ہوتی ہے جو دوسرا بندے کو حاصل نہیں ہوتی، اور وہ اس وجہ سے حسد کرنے لگتا ہے کہ اس کا اتنا ظرف نہیں ہوتا، اس کی اتنی برداشت نہیں ہوتی، اس کو کسی نے سکھایا نہیں ہوتا. تو وہ مقابلہ کرنے کی بجائے یا اس کو یعنی آپ کے ساتھ شامل ہونے کی بجائے وہ حسد کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہوتی ہیں اس سے وہ اس آپ کے چھن جانے کا وہ امیدوار ہو جاتا ہے. اور حسد کے بارے میں حضور علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے جو آگ ہے وہ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو اب آپ اس بندے کو جو آپ سے جیلس ہو رہا ہے، آپ اس کی نفسیات جب سمجھیں گے کہ آخر یہ چاہتا کیا ہے، اس کو آیا پروٹوکول کی ضرورت ہے، اس کو آیا اہمیت کی ضرورت ہے، اس کو آیا ہمدردی کی ضرورت ہے، یا اس کو کون سی ایسی چیز کی ضرورت ہے کہ اگر اس کو دی جائے تو اس کا حسد کام ہو سکتا ہے. یہ ایک طرف تو یہ نیکی بن جائے گی، اور دوسری طرف یہ کہ آپ نے اس کی مدد کر دی اور اس کو بھی آپ نے اپنی کامیابی میں شامل کر دیا ہے. میں کہوں کہ رشک کے بارے میں بتا دیں کہ حسد کے علاوہ رشک بھی کرتے ہیں کچھ لوگ، تو یہ میرے خیال سے ان کے لیے بھی بہتر ہے اور ہمیں بھی کرنا چاہیے رشک. تو اس کے بارے میں جی، رشک جو ہے نا وہ رشک کرنا چاہیے اور اس کی اجازت ہے. رشک جو ہے وہ غرور میں شامل نہیں ہوتا. رشک کا مطلب یہ ہے، اس کو مختصر میں یہ کہوں گا کہ اگر کسی کے پاس کوئی نعمت ہے نا، تو آپ اس کے لیے یہ دعا کریں کہ یا اللہ تعالیٰ جو تو نے اس کو نعمت عطا کی ہے، اس قابل مجھے بھی بنا کہ مجھے بھی وہ چیز مل جائے، اور اس پر بھی تیرا شکر ہے کہ اس کے پاس ہے اور میرے پاس اگر نہیں ہے تو اس پر بھی تیرا شکر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں شاید ابھی اس قابل نہ ہوں. تو یہ رشک ہوگا کہ آپ نے اس کو اپنی دعا میں بھی شامل کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے آپ نے اس کی کامیابی کی دعا بھی کر دی اور اپنی کامیابی کی آپ نے بھی اس چیز کے لیے یعنی وہ جو چیز آپ کو ملنی ہے وہ اپنے اوپر آپ نے واجب کر لی. تو یہ فرق. تو بعض اوقات سر جو ہوتا ہے کہ ایک تو بندہ کہتا ہے کہ یہ چیز میرے پاس آ جائے، ٹھیک ہے، تو
تو دوسرا بندہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز نہ اس کے پاس رہے نہ میرے پاس رہے، یعنی کہ اگر اس سے جاتی ہے تو جائے خیر میرے پاس نہ آئے۔ سر یہ کون سی ایک قسم ہے، حسد ہے یا رشک ہے کہ اگر آپ دوسرے سے چیز وہ ہے دوسرے کے پاس تو آپ کہتے ہیں اس کے پاس بھی نہ ہو اور میرے پاس تو آنی بھی نہیں ہے، تو دوسروں کے بھی آپ مخالف بن جاتے ہیں، تو یہ کون سی قسم ہے؟ جی وکاس میں یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، اس کو اگر میں مختصراً کہوں تو اس کو کہتے ہیں انا۔ اچھا، سمجھ آ گئی کہ بعض ایسے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا محبت کی دنیا میں اگر انسان جاتا ہے تو ایک شخص ہوتا ہے یا ایک چیز ہوتی ہے، اس کے کافی سارے چاہنے والے ہوتے ہیں، ان کو رقیب کہا جاتا ہے۔ تو یہ ان رقیبوں کی بات ہے کہ ایک شخص اگر انا بھی اس درجے پر فائز ہوتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ نہ اس کے پاس رہے نہ میرے پاس رہے تو چھن جائے، تو اس میں الٹرنیٹ ایک اشارہ یہ موجود ہے کہ وہ اس سے نعمت چھیننا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ حسد کی ایک قسم بھی ہے، یعنی انا اور حسد اس میں شامل ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایک انسان وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے تو اس کو کبھی بھی یہ تکلیف نہیں ہوگی کہ اس کو یہ چیز کیوں ملی اور مجھے کیوں نہیں ملی، بلکہ وہ اس کو شکر کرے گا۔ لیکن اس کے بارے میں ایک شاعر نے بڑا خوب کہا کہ انا جب تک فنا کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتی، نماز عشق سے دل کی جو بھی محسوب رہتی ہے۔ تو آپ کو اگر بہت سے مقامات حاصل کرنے ہوتے ہیں تو آپ کو اپنی انا کو قربان کرنا ہوتا ہے، آپ کو سرنڈر کرنا ہوتا ہے، آپ کو میں مٹانی پڑتی ہے، کیونکہ دنیا میں ایک واحد ایسی چیز ہے جس کو میں کہا جاتا ہے، اور اگر میں نہ مٹائی جائے تو انسان آخر میں جیسے کہا جاتا ہے کہ وہ جو بکری ہوتی ہے میں کرتی ہے اور اس کے گلے پہ ایک دن چھری پھر جاتی ہے۔ تو جب آپ پہلے ہی انا کو، یعنی آپ مرنے سے پہلے ہی مر جائیں گے تو آپ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائیں گے۔ اسی لیے کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یار اس کے پاس ہے تو میرے پاس بھی نہ آئے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو حسد ہے، کیونکہ اگر وہ چیز جو اس کے پاس ہے اور وہ اس میں یہ بھی ایک یعنی فیکٹر پایا جاتا ہے کہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اس سے بھی چھین جائے اور میرے پاس بھی نہ آئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حسد تو اس کے ساتھ کر رہا ہے، لیکن اگر وہ چیز اس کے پاس آ گئی تو وہ اگلا بندہ اس کا دشمن بن جائے گا۔ تو اس وجہ سے وہ جو بندہ ہے اس کو دشمن بھی نہیں بنانا چاہتا اور اپنا فائدہ بھی چاہتا ہے، یعنی حسد بھی کر رہا ہے اور دشمنی بھی کر رہا ہے۔ اس کو آپ منافقت سے تعبیر کریں تو یہ سب سے بہترین ڈیفینیشن ہے۔ ٹھیک ہے سر، یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے کہ آپ جیسے ہیں ویسے نظر آئیں، کیونکہ اگر آپ جیسے ہیں ویسے نظر آتے ہیں تو یہ بڑی پرابلم ہو جائے گی، یا اگر آپ جیسے ہیں ویسے نظر نہیں آتے تو یہ منافقت ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ منافقت نہیں کرنی، اور اگر منافقت کریں کیونکہ وہ منافقت ہے، گناہ ہے، اور اگر منافقت نہ کریں تو پھر کوئی دوست ہی نہ رہتا۔ تو سچ یہ ایک بیلنس کہاں پر ہے؟ بندے کو کتنا اوریجنل ہونا چاہیے، کتنا جین ہونا چاہیے بندے کو؟ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، یعنی مومن مسلمان وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مومن مسلمان محفوظ رہے۔ یہ ایک مومن کی ڈیفینیشن بھی ہے۔ اور جو آپ نے منافقت کی بات کی کہ انسان اندر سے کچھ اور ہوتا ہے باہر سے کچھ اور ہوتا ہے، انسان کی گرومنگ کے لیے اس کی ٹریننگ کی جاتی ہے کہ اس کا جو انسان کے اندر اور اس کے جو باہر کا جو ایریا ہے وہ سارا ایک جیسا ہو۔ جب انسان کی روح، ضمیر اور انسان کی سوچ بالکل ایک سیکوینس میں آ جاتی ہے تو اس کو مومن کہا جاتا ہے۔ اور مومن وہ ہوتا ہے کہ جو اندر سے جیسا ہوتا ہے باہر سے بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس پر بھی حضور نے جو ہے وہ حدیث پاک بیان کی ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی کچھ پسند کرتا ہے۔ تو اگر انسان اپنے لیے کچھ پسند کر رہا ہے اور بھائی کے لیے نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ منافقت کر رہا ہے، اور منافقت گناہ ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ سوچے کہ یار میں اپنے اس لیول پہ جو میرا مسلمانی کا لیول ہے اس میں کس جگہ پہ کھڑا ہوں، آیا میں منافقین کے زمرے میں تو نہیں شامل ہو رہا۔